حجر کا رجوع ہم نے ثابت کر دیا۔ رافضہ کی طرف سے جو دوسری دلیل پیش کی جاتی ہے اس حدیث کو ثابت کرنے کے لیے، وہ میزان الاعتدال فی نقد رجال امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ جب اعمش ابراہیم التیمی اور ابو وائل شفیق اور ابو صالح سے روایت کریں گے تو ان کی روایت سماع پر معمول ہوگی، اور اس مستدرک کی روایت میں اعمش ابو وائل شفیق سے روایت کر رہے ہیں، لہٰذا یہ روایت سماع پر محمول ہے اور صحیح ہے۔ تو ہم کہتے ہیں امام ذہبی کا یہ منفرد اصول جمہور محدثین کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ محدثین نے اعمش عن ابراہیم، اعمش ابی وائل شفیق، اعمش عن ابی صالح تینوں پر جرح کر رکھی ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ اعمش عن ابی صالح کی روایت پر جرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لم یسمع الاعمش هذا الحدیث من ابی صالح، کہ اعمش نے اس حدیث کو ابو صالح سے نہیں سنا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے امام ابن قطان فاسی رحمہ اللہ الاعمش عن ابی صالح کی سند پر حکم لگاتے ہوئے کہتے ہیں اس میں انقطاع ہے، کیونکہ اعمش فانه مدلس، اعمش اس میں مدلس ہیں۔ اسی طریقے سے امام حاکم رحمہ اللہ الاعمش عن ابی صالح کی سند پر حکم لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ روایت اعمش نے ابو صالح سے نہیں سنی۔ اسی طریقے سے امام بیہقی رحمہ اللہ کہتے ہیں الاعمش عن ابی صالح کی سند پر ببرکت بسم اللہ۔ تو دوستو آپ نے اس غیر مقلد جاہل عبد الباسط کی بات تو سن لی ہوگی۔ اس جاہل مطلق میں بہت ساری بکواس کی ہے دوستو۔ امام اعمش رحمہ اللہ تعالی المتوفی 148 ہجری کے بارے میں کہا ہے کہ اگر وہ ان کے شیوخ سے بھی اگر حدیث اگر وہ ان کے صیغے کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو وہ ضعیف کہا جائے گا، اور اس پر دیگر ایک دو بھونگے دلائل اس نے پیش کیے۔ اور تیسرا دوستو نازیبہ الفاظ حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 748 ہجری کی شان مبارک میں اس نے کہا ہے کہ یہ باطل ہے اور یہ ان کا تفرد ہے۔ اب اس اب دوستو ایسی باتیں وہی شخص کرتا ہے جو اصول حدیث جر و تعدیل کے اصول سے دور دور تک اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، جو پیدل و علم سے۔ دوستو ہم چلتے ہیں دلائلوں کی طرف۔ دوستو اب جو اسکین دیکھ رہے ہیں، امام اعمش رحمہ اللہ تعالیٰ کے اپنے شیوخ سے ان کے صیغے کے ساتھ روایت کرنے پر حکم۔ علامہ حافظ گونڈلوینی کی جماعت کے المتوفی 1394 ہجری، یہ مقالات رشیدیہ اس کی جلد 1 ہے دوستو، صفحہ نمبر 331 ہے۔ کیا لکھتے ہیں علامہ گونڈلی؟ ہمارے نزدیک موقف وہی صحیح ہے جو حافظ ذہبی ہو اللہ نے اختیار کیا ہے، یعنی جب وہ اسے شیوخ سے منانا روایت کرے جن سے انہوں نے بہت سی روایت کی ہے اور وہ ان کے کبار شیوخ میں سے ہے، تو ایسا انانا اتصال پر محمول ہوگا۔ اب دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جاہل مطلق نے کہا ہے کہ حافظ ذہبی کا تفرد ہے اور یہ باطل ہے، تو علامہ گونڈلوی ایک باطل چیز پر عمل کر رہے بخول اس کے، تو اتنا بڑا گھمڑ ہے یہ۔ ظاہر سی بات ہے جب اصولی باطل ہے تو سند بھی باطل ہوئے گا، سند باطل ہے تو علامہ گونڈلوی کا عمل بھی باطل ہو جائے گا بخول اس کے۔ دوستو چلو دوسری طرف ہم چلتے ہیں۔ علامہ حافظ صلاح الدین المتوفی 716 ہجری کے دوستو امام ہے، اور ان کی احکام مراسل صفحہ نمبر 113 پہ انہوں نے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ 161 ہجری، جو امام سفیان ثوری رحمہ اللہ 161 ہجری کے جو امام جلیل القدر تابعی ہے، ان کے ساتھ طبقہ ثانیہ میں امام اعمش المتوفی 148 ہجری کو بھی ذکر کیا ہے۔ دوستو دیکھیں آپ، سلیمان اعمش اور ابراہیم نخی کو بھی انہوں نے طبقہ ثانیہ میں ذکر کیا ہے۔ دوستو دیکھو، تو اب مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا دوستو ان کا تفرد کیسا، یہ جاہل مطلق پتہ نہیں، شاید ان سے علم حاصل کرتا ہے یہ آمن پوری سے، کیونکہ یہ سب جاہل ہے نا دوستو، انہی اسی کی طرح جاہل ہے۔ دوستو یہ تیسرا حوالے پہ ہم چلتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ المتوفی 774 ہجری، محدث، مورخ، مفسر، جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں دوستو۔ انہوں نے البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ نمبر 91 اور 92 پہ مالک الدار والی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر مبارک پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو مانگی تھی نا، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 32002، تو اس کو 91 پر سند بیان کرنے کے بعد، متن لکھنے کے بعد، حافظ عماد الدین اسماعیل ابن کثیر دمشق 92 پر اس کا حکم بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو دوستو کیونکہ حافظ عماد الدین اسماعیل کثیر یہ بھی باطل چیز پر عمل کر رہے، کیونکہ اس حدیث میں امام اعمش نے ان کے صیغے کے ساتھ بیان کیا ہے، یہ بھی باطل ہوگا، باطل چیز پر عمل کر رہے ہیں نا دوستو۔
تو واضح ہوا کہ جو ان کے شیوخ سے جو حدیث آئی ہے ان کے سیغے کے ساتھ وہ سما پر محمول رہے گی انشاءاللہ. آگے اور دلائل دیکھتے چلے دوستو آپ. یہ حافظ امام حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 852 ہجری، فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد 1 صفحہ نمبر 575 حدیث نمبر 10 کے کانٹیکس میں وہی حدیث دوستو مالک الدار والی مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 32002 کے ماتحت لکھتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے. دوستو قابل غور کی بات یہ ہے کہ غیر مقلد اسی نے 1-2 حوالے حافظ حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پیش کیا اور کہا کہ میں نے رجوع ثابت کر دیا، بہت بڑا کام کر دیا، تو نے بہت بڑا کام کر دیا. جاہل مطلق. دوستو سب سے پہلی بات تو جو اس نے کہا ہے کہ امام اعمش رحمہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے طبقے ثانیہ سے رجوع کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تو طبقات کے قائل ہی نہیں یہ لوگ. بھئی طبقات کے قائل ہے غیر مقلدین؟ قائل ہی نہیں. یہ تو کہتے کہ ان کا تفرد ہے طبقات میں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس انسان کے طبقات کی تم لوگ قائل نہیں. اور دوستو جب ان کے ہم امام سفیان ثوری کو جب ہم دلیل دیتے ہیں کہ حافظ حجر نے ان کو طبقے ثانیہ میں ذکر کیا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہم طبقات کے قائل نہیں، جن کا تفرد ہے. پھر بعد میں کیا کریں گے؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول پیش کریں گے کہ مدلس کی اس وقت تک روایت قبول نہیں کی جاتی جب تک وہ حدثنا اخبرنا سمیت نہ کہتا ہے. یہ تمہارا اصول کہاں گیا بے جاہلو؟ تو دوستو پتہ چل گیا آپ کا اس کا علمی لیول کیا ہے اصول حدیث میں. تیسری دلیل دوستو حافظ شمس الدین ذہبی 748 ہجری کے بہت جلیل القدر امام ہے. سیر اعلام النبلا دوستو اس کی جلد 5 صفحہ نمبر 32 ہے. اور ابو خالد سے انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ امام اعمش رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 حدیث سنی ہے. کس سے؟ ابو صالح سے. یہ ان کے شیوخ میں سے ہے دوستو. ٹھیک ہے، ابو خالد. تو اب دوستو ان سے 1000 حدیث سنی ہے. اب انہوں نے اپنے شیوخ کے حدیث سن کے اتنے بڑے ان کے حافظ ہو گئے تھے حدیث کے. تو ایسی حدیثوں پر سما پر معمول کی جائیں گی. اور دوستو میں نے اس اسکین کے اندر میں نے درجہ ذیل میں نے حدیث نمبر بھی ڈالا بخاری کی. دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابو صالح سے جو ان کی ان کے صیغے کے ساتھ حدیث آئی ہے بخاری کے اندر اس کی حدیث ہے. دیکھو 2119 نمبر پر حدیث ہے ان اعمش ان ابی صالح. اور دوسری 2672 نمبر پر اس کی حدیث ہے. پھر تیسرا دوستو 4935 نمبر پر حدیث ہے. یہ ان کے صیغے کے ساتھ بیان کرے. دوسری بات دوستو اسی بخاری شریف میں بخاری حدیث نمبر 647 میں انہوں نے حدثنا الاعمش قال سمعت ابی صالح. انہوں نے مطلب یہ بھی کہا کہ انہوں نے ہمیں خبر دی. مطلب کبھی ان کے صیغے کے ساتھ بیان کرتے تو کبھی سمعت یا حدثنا یا اخبرنی کہتے ہیں. تو دوستو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اب کیا بخاری کے حدیث کو بھی کہا گیا. تو درجہ ذیل امام بخاری رحمہ اللہ تعالی المتوفی 256 ہجری نے ان کے صیغے کے ساتھ بیان کیے. لیکن دیگر اس کا سما پر محمول بھی ہے جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح مقدمہ مسلم میں کہا ہے. تیسری بات دوستو حافظ ذہبی المتوفی 748 ہجری میزان الاعتدال فی نقد الرجال. دوستو اس کا رقم نمبر ہے امام اعمش رحمہ اللہ تعالیٰ کے ترجمے میں اس کے رقم نمبر ہے دوستو 3520 نمبر پر. حافظ ذہبی کیا کہتے ہیں اس سے اس نے زیادہ تر روایت نقل کی ہے جیسے ابراہیم ابن ابو وائل ابو صالح اور اس قسم کے مشائخ سے اس کا روایت نقل کرنا متصل سند پر محمول ہوگا. میزان الاعتدال. تو دوستو تو یہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ ان کا تفرد نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے تو پہلے حافظ گونڈلوی کے بارے میں بتایا کہ اسی حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ کے موقف کو لے رہے ہیں کیونکہ دیگر ائمہ نے اس کی تصریح بیان کی. دوستو اب یہ آ جاتے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ 241 ہجری. اور دوستو کتاب کا نام ہے دوستو کتاب العلل والمعرفت الرجال. صفحہ نمبر دوستو اس کا 433 ہے. رقم نمبر اس کا 2910 ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ محمد بن عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے
ابو خالد حمار سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے اعمش سے سنا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو صالح سے 6000 حدیث سنی ہے۔ اللہ اکبر، کتنے ہزار سے؟ 6000 حدیث سنی ہے۔ اب وہ ان کے حدیثوں کے حافظہ اللہ رب العزت نے اس قدر دے دیا تھا کہ اب وہ سما پر محمول رہے گا۔ امام کون فرما رہے؟ امام احمد، صحیح سند ہے دوستو، اس کی ایک ایک راوی اس کا سکھا ہے، کسی میں ہمت نہیں کہ ضعیف ثابت کر دے، ٹھیک ہے۔ تو امام دوستو، یہ امام ابو صالح رحمہ اللہ تعالیٰ جو امام اعمش کے شیخ ہے، یہ 101 ہجری کے دوستو امام ہے، اور ان کا پورا نام ہے ابو صالح ذکوان السمان، ٹھیک ہے، المدنی۔ تو غیر مقلدوں کا اعتراض بھی، اور یہی بات دوستو امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے رقم نمبر 5548 پر، اسی کتاب کے رقم نمبر پر یہی بات کی دوستو کہ اس میں 1000 حدیث سنی، جیسا کہ میں نے پچھلی بار میں نے حافظ ذہبی سے جو حوالہ دیا تھا سیر اعلام النبلاء کا، اس میں سند نہیں تھی، لیکن حافظ ذہبی نے یہاں سے نقل کیا تھا دوستو۔ تو الحمدللہ دوستو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ امام اعمش رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو شیوخ ہے ان پر جو ان کے صیغے کے ساتھ بیان کی جاتی ہے وہ سما پر محمول رہتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے جاہلوں کو جب اصول حدیث کا علم ہے، جب سمجھ نہیں آتا دوستو، یہ منہ اٹھا کے کیسے ویڈیو بنا دیتے ہیں۔ تیسری بات دوستو، میں مختصر سے انہوں نے شیعہ کے رد میں ویڈیو بنائی تھی کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مستدرک للحاکم ابن شیبہ میں بھی حدیث موجود ہے، لیکن جو لعنت کے الفاظ ہے وہ شاذ ہے، اس لیے کہ یہ میں اس کا بھی جواب دے کے گزر جاتا ہوں دوستو۔ یہ دیکھیں دوستو، اس کا جواب دے کے میں گزر جاتا ہوں دوستو۔ یہ دراصل یہ جو اس نے اس کا رد کیا تھا شہباز اصفہانی کا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ پر لعنت کی۔ مستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 6913 نمبر پر حدیث، اس کے رجال سکھائے دوستو۔ یہی پوری حدیث بخاری میں، یہ حدیث پوری جو حدیث ہے نا، یہ پوری بخاری میں 1437 نمبر پہ ہے۔ ابن شیبہ میں بھی یہی حدیث 31152 نمبر پر حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دوستو اس میں جو لعنت کے الفاظ جو ہے نا وہ الفاظ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ میں اس کا مختصر جواب دے کے گزر جاتا ہوں دوستو۔ شیبہ میں جو حدیث آئی نا 31152 نمبر پہ، سند میں حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے حدث احمد عن ابی معاویہ، ٹھیک ہے۔ اس میں امام احمد سے پوچھا گیا کہ امام عامش سے جو روایت کرنے میں ابو معاویہ اور جریر کے بارے میں، تو امام احمد نے ابو معاویہ کو جریر پر مقدم کیا۔ سیر اعلام النبلاء ذہبی جلد 8 صفحہ نمبر 74۔ لہٰذا یہ روایت کیونکہ شاذ ہے، ثقہ راوی جریر نے اوثق ثقہ راوی ابو معاویہ کی مخالفت کی ہے۔ جیسا کہ لعنت کے جو الفاظ ہیں نا دوستو وہ جریر نے مخالفت کی ہے، کیونکہ ابو معاویہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ لعنت کے الفاظ نہیں ذکر کی، کیونکہ 3 کتابوں میں ہے۔ یہی پوری سند بخاری میں ہے، ابن شیبہ میں ہی سند موجود ہے۔ تو دوستو اس جاہلیہ مطلق کو دفاع صحابہ بھی کرنا نہیں آتا، تو آپ یہ پورا دیکھیں انشاءاللہ علم میں اضافہ کر کے لیں۔ جزاک